السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ یونس کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع انسان ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے چوتھا ہے تسلیم حقائق۔ 5 نکات ہیں جی، ان میں سے پہلے 2 نکتے آیت نمبر 31 میں سے رازق، خالق، مدبر، زندگی دینے والا فقط ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ مان کر پھر بھی شرک کرتے ہو، ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ یہ 31 نمبر آیت ہے، اس کو دیکھیں۔ کہتے ہیں اللہ نے کہا تو کل من یرزقکم من السماء، کون تم والارض، کون تم کو روزی دیتا ہے، پوچھو ان سے، آسمانوں سے اور زمین سے، کون ہے؟ امن جملک السماء والابصار، کون ہے مالک آنکھ کان اور آنکھ، پوچھو کسی سے۔ ہر کوئی کہے گا اللہ دیتا ہے رزق، خالق کون ہے؟ اللہ ہے، مالک کون ہے؟ اللہ ہے، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ ہے، اور کیا ہر کوئی، اور کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ یہ روز زندگی دیکھتے ہیں، روز بچے پیدا ہوتے ہیں جانوروں کے، باقیوں کے، سارا کوئی مرغی سے انڈے، انڈے سے مرغی، کون ہے جو اس میں سے نکالتا ہے؟ کون ہے زندہ سے؟ میں یدبر الامر، اور کون تدبیر کرتا ہے کاموں کا۔ ساری دنیا کا نظام ایک تدبیر کے ساتھ چل رہا ہے، یہ ایسے ہی نہیں بن گیا، ایسے ہی نہیں چل رہا، پوری چیز دیکھنا سب کو تدبر کے ساتھ ہے۔ تو آگے پھر فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو بول اٹھیں گے اللہ۔ تو کوئی بھی کیسا بھی گیا گزرا کیا کہے گا؟ یہ کائنات کون چلا رہا ہے، پیدا کس نے کیا، کیا؟ سب اللہ۔ پھر اللہ کہتا ہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے جب مانتے ہو کہ اللہ نے ہی سارا کچھ رزق بھی دیا ہے، پیدا بھی کیا ہے، کان آنکھیں بھی اسی کی ہیں، زندہ مردہ بھی اسی نے، سب کچھ۔ تو ماننے کے بعد پھر کیا ہے؟ فقط اللہ ایک تعالیٰ ہے، تو پھر یہ ڈرتے کیوں؟ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور تتقون ہی اصل چیز ہے کہ ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور 24 سال ڈرو۔ اور آگے 32 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ہی سچا رب ہے، باقی سب گمراہی یا ضلالت ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، اللہ ہی رب ہے تمہارا سچا۔ کیا ہے؟ ایک ہی رب ہے، ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے جو کہ سچا ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اور حق کے بعد کیا ہے؟ صرف ضلال ہے، گمراہی۔ بھئی حق ایک طرف حق، کو دوسری طرف کیا ہے؟ اچھا روشنی کے مقابلے میں کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ تو حق کے مقابلے میں کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اسی طرح نیکی کے مقابلے میں کیا ہے؟ اسی طرح جو مقابلہ ہے، تو حق جب نہیں ہے تو پھر کیا؟ گمراہی ہے۔ تو فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو کہاں لوٹے جاتے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کرتے ہو؟ حق کو چھوڑ کر گمراہی کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اچھا جب جو بندہ گمراہ ہوگا، گمراہ کا کیا مطلب ہے؟ گمراہ، راہ سے گم ہو جانا۔ اب جس کا راہ گم ہو جائے، اب اچھا یہ تو نہیں کہ آپ یہاں پہ لاہور میں، فیصلہ آباد میں، ملتان میں پھر رہے ہیں اور پوچھ لیں گے کسی سے۔ ذہن میں رکھیں آپ سمندر میں ہیں، آپ صحرا میں ہیں، اور آپ کو راستے کا نہیں پتہ کدھر جانا، تو کدھر جائیں گے؟ پہنچ سکیں گے منزل پر؟ کدھر جائیں گے؟ کہاں بھٹک رہیں گے؟ کیا کچھ ہوگا؟ تو کیا کچھ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو گمراہ ہے وہ کسی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، حق اللہ ہی ہے، تو اللہ نے راستہ حق کا بتایا۔ کیسے بتایا ہے؟ اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، قرآن مجید ہے، اس پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ کے احکام ہیں کہ یہ حکم، یہ حکم، یہ حکم، ہر چیز کا عمل کیسے کرنا ہے وہ اللہ نے نبی بھیج کے بتایا کہ اس طرح عمل کرنا ہے، اس طرح عمل کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ سارا اس طرح سے، تو حق یہی ہے۔ اس کے بعد جی 33 نمبر ہے توحید پر ایمان نہ لانے والے فاسق ہے، نافرمان ہے۔ اس کو دیکھیں، کذالک حقت کلمات ربک، اسی طرح ٹھیک آئی تیرے بعد رب کی، علی الذین فسقوا، ان نافرمانوں پر، انہم لا یؤمنون، کہ ایمان نہ لائیں گے۔ تو اللہ نے کہا یہ جو نافرمان ہے نا وہ ایمان نہیں لاتا ہے۔ تو یہ فاسق نہیں ہے، فاسق ہوتا ہے جو نافرمان ہو، نکل جائے، فسق نکل جانا، اسے انہم لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں۔ تو جو اللہ نہیں مانتا، اور یہ جو پیچھے بات آ رہی ہے نا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھتا ہے، کچھ ہے، کچھ ہے، کچھ ہے حق کے علاوہ۔ اچھا یہ کوئی گمراہی کو 100% ہے، کوئی 1% ہے۔ اچھا جو جتنا بھی ہے وہ گمراہ ہے، تو گمراہ یہ ایسے ہی ہے۔ اگر آپ کی گاڑی میں 100% ٹائر ٹھیک ہوں نہ ہوں، 1% لیک ہو رہی ہوا تو چلے گی، یہ 100% چاہیے۔ تو فرمان بھی پورا، یا جو نافرمان ہے وہ فرماندار نہیں ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ فرمان بردار بھی ہے، نافرمان بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، نا ایمان والا بھی ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے تو پھر ایمان والا ہے، ایمان والا ہے تو پھر یہ اس کو ایک ہی چیز ہے، یا ایمان ہوگا یا نہیں ہوگا، فاسق ہوگا یا مومن ہوگا۔ اور پھر آگے 36 میں گمان سے حق نہیں ملتا، بڑی اہم آیت ہے، اس کو دیکھیں، بار بار دیکھیں۔ ہمارا یہ ہے کہ اللہ ہمارے ظن کے مطابق ہے، اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ میں قیامت میں بخش دے گا، لہذا اللہ نے وَمَن يَتَّبِعْ أَكْثَرَهُمْ إِلَّا الظَّنَّ، اور اکثر پہلے بھی اکثریت کی بات ہے، یہاں بھی آ رہی ہے، اکثر چلتے ہیں ماذ اٹکل پر، ظن پر، گمان پر، کہ ہمارا یہ خیال ہے، ان ظن لا یغنی من الحق شیئا،
اور اٹکل جو ہے کام نہیں دیتی حق کے بارے میں کچھ بھی، اٹکل بیکار ہے. ان اللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتا ہے تم جو کچھ کرتے ہو. تو یہ اٹکل، یہ ظن، یہ گمان کہ جی ہمارا یہ خیال ہے، وہ خیال کیا ہے؟ بات یہ کہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی کون سی، تو یہ ہونا ہے. اللہ کہتا ہے کل خالت برہانک ان کن تو صادقین، سچے ہو تو دلیل لاؤ، کہاں میں نے کہا میرے نبی نے کہا کیا کچھ ہے. تو خالی گمان کے اوپر، ٹیمے کے اوپر بیٹھے، یہ ٹیموں سے بات نہیں بننی، کچھ نہیں ہونا. تو دلیل ہے. اب اللہ نے صاحب کا اس آیت کو بار بار دیکھے، یہ گمان، اٹکل، تک بندی، خیال، کسی نے کہتا ہے جی فلانے نے کہہ دیا، ایک نے خواب دیکھی تھی، کچھ خوابوں سے نہیں ہونے والا، کسی سے کچھ نہیں، یہ صاف باتیں ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.